الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. کرم تیرے تے آس کریمہ تے ہور ضرور نہ کوئی. صدقہ پاک محمد دا کر کے بخش خطا جو ہوئی. رحمت دا دریا الہی تے ہر دم چلدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا لاکھوں کروڑ خربت الاسلام کے رضانی تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مجتبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حمد و ثنا اور درود پاک کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض و التماس ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی آج کی جمعہ کی حاضری اور 12 ربیع الاول شریف کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج امت پہ اللہ نے رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ دو عیدیں اکٹھی نصیب فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعۃ المبارک ایک عید کا دن ہوتا ہے. اسی طرح خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں مبارک دن میں تشریف لائے تھے. تو یہ تو ساری عیدوں کا بھی سردار دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کریم نے
کائنات کے لجپال نبی کو رحمت بنا کر ہم جیسے گنہگاروں کے دلوں میں بھیج دیا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، آنکھ دی، کبھی کہا وَلِسَانُ وَشَفَتَيْنِ، کبھی کہا کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، کبھی کہا میں نے تمہیں عزت دی ہے، کبھی صحت کی بات کی ہے، اور کبھی سورج کا ذکر کیا، کبھی چاند کا ذکر کیا، کبھی آسمان کا ذکر کیا، کبھی زمین کا ذکر کیا، ایون کہ کبھی فرشتوں کا ذکر کیا، کبھی جنت کی خوشخبری سنائی، کبھی جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ بہت سارے اللہ کریم نے قرآن مجید میں نعمتوں کے تذکرے کیے، اتنی نعمتیں فرمائی ہمارے اوپر، اتنی انعام دیے ہوئے، خود کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو؟ میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ تم کسی نعمت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ آگے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تمہاری دنیا کے کمپیوٹر، تمہاری دنیا کی سائنس، تمہاری دنیا کی کیلکولیٹر خاموش ہو جائیں گے، لیکن میری نعمتیں ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں عطا فرمائی مالک کو، آدم کو پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام کو بنایا، جنت بنائی، عرش کرسی لوح قلم سب کچھ بنایا رب نے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے۔ خود جب انسان کی تخلیق کی 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم، انسان میں نے تجھے بہت سونا بنایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے، یہ نہیں فرمایا۔ چاند کتنی سونا ہے، سورج کتنی حسین ہے، یوسف کتنی سونا بن گیا ہے، 9 حصے میرے رب نے جناب یوسف کو عطا فرمایا خوبصورتی کی، ایک حصہ باقی ساری کائنات کی تقسیم کی، لیکن نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ لیکن آؤ سنو اللہ نے کب احسان ہے۔ 12 نمبر 4 اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، ایمانوں پہ نہیں، مومنوں پہ احسان، اور احسان اس پہ کیا جاتا ہے جو احسان کی قدر کرنے والے ہیں، جو احسان کی قدر کو سمجھے، جو احسان کر رہا ہے اس کو سمجھے، اور جو چیز احسان کی گئی ہے اس کو بھی سمجھے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کس چیز کا احسان فرمایا؟ خود فرماتا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کیونکہ انہیں اپنا رسول جو عطا فرمایا۔ رسولن کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتی ہے، اور تنوین جس حرف پر آ جاتی ہے اس حرف کی عظمت کو بڑھا دیتی ہے۔ رسولن کے اوپر جو 2 زبر ہے بتا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے احسان اس لیے ہے کیونکہ ان میں میں نے عظمت والا محبوب بھیج دیا، عزت والا محبوب بھیج دیا ہے، ان میں میں نے احترام و مقام و مرتبہ کا قاب قوسین کا محبوب میں نے بھیج دیا ہے۔ اتنا سنا رسول، یہ رسول کرے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان کو میری آیاتیں سنائے گا اور ان کو پاک بھی کرے گا۔ پاک کرنا تو اللہ کا کام ہے، پاک کرنے والی صفت میرے اللہ کی ہے، یہ محبوب بھی پاک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں جو میرا محبوب ہے وہ بھی پاک کر سکتا ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یہ مبارک دن تھا جس دن میں اللہ کریم نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم نے بارہا سنا، علماء سے سنا، پیران نظام سے سنا کہ بت سیکھی کا دور تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جہالت اتنی تھی کہ ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا ہے، باپ کے سامنے بیٹے بولا کرتے تھے، باپ بہن بھائی کوئی رشتے کا احترام نہیں، ایون کہ وہاں پہ
بچیوں کو لعنت سمجھ کر ان کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں یاد رکھیے یہ قانون قدرت ہے، جب جب ظلم بڑھتا ہے اللہ وہاں اپنے نمائندے بھیج دے گا، جب جب ظلم بڑھتا ہے اللہ وہاں اپنے نمائندے بھیج دیا کرتا ہے۔ جب نمرود نے دعویٰ خدائی کیا تھا وہاں اللہ نے اپنے خلیل کو بھیجا تھا، جہاں فرعون نے اپنا خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اللہ نے وہاں موسیٰ کلیم کو بھیجا تھا، جہاں ابو جہل ابو لہب جیسے لعین آئے تھے وہاں اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر امت کی اپنی اپنی شرائطیں، اپنی اپنی ان کے تذکرے، اپنی اپنی ان کی باتیں تھیں۔ کوئی جناب لوگ ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، کوئی جھوٹ بول رہا تھا، کوئی نبیوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اللہ یاز باللہ کو نبیوں کو قتل کر رہا تھا۔ ایسے بھی ظالم گزرے تھے وہاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے رسول فرماتے ہیں مجھے دین کے معاملے میں اتنا ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا۔ دیکھیں پیچھے نبی قتل کیے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے میرے نبی کو قتل سے بھی زیادہ ستایا گیا۔ پچھلے نبیوں کو سولی پہ چڑھایا گیا، جناب یحییٰ کو سولی پہ چڑھا دیا، جناب زکریا کو آڑے کے نیچے ٹکڑے کرا دیے، ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور بھی بہت سارے نبیوں کے ساتھ کہتے ہیں 70,000 نبیوں کو تو قتل کیا بنی اسرائیل، اپنے ہی نبیوں کو قتل کرتا رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک لقب عطا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیا فرمایا جی؟ سارے پڑھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ادھر آئے قرآن کی پہلی سورت ہے، پہلی آیات ہے، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر بھی رب العالمین ہے، ادھر رحمت للعالمین ہے، عالمین ادھر ہے عالمین ادھر بھی ہے۔ رب اپنے لیے بھی عالمین کہتا ہے، محبوب کے لیے بھی عالمین کہتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ رب تو ہے حی قیوم ہے، سمیع بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور رب تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ محبوب آیا تو بعد میں ہے، پھر سارے جہانوں کے لیے کیسے رحمت بن گیا؟ ارے پوچھو جا کے آدم سے نبی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ آدم تو سب سے پہلا انسان ہے، آدم تو سب سے پہلے انسان ہے، اس کے لیے میرا نبی کیسے رحمت بن گئے؟ ابھی انسانیت نہیں ہے، کائنات ایک نہیں ہے، جہان ایک نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے ایک علماء کی جماعت کہتی ہے اللہ نے 18,000 جہان بنائے۔ کتنا جہان بنے؟ 18,000 جہان بنائے۔ دوسری جماعت نے روایت کیا اللہ نے 40,000 جہان بنائے۔ ایک اور جماعت نے کہا اللہ نے 80,000 جہان بنائے۔ 80,000 جہانوں کے لیے رب رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت بن کے تشریف لاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، باقی سارے انبیاء علیہ السلام آتے رہے اپنے اپنے وقت میں، لیکن یاد رکھیے گا جناب آدم علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے لگتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں جناب شیس علیہ السلام جو آپ کے وارث بنتے ہیں، نبوت کا تاج ان کے ساتھ بھی سجایا جاتا ہے۔ باپ بولتے ہیں بیٹا بات سن، 2 چیزوں کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ سمجھدار وہ اولاد ہے ماں باپ کی وصیت پہ چل کے عمل کرتی ہے۔ شیس علیہ السلام غور سے سن رہے ہیں، باپ نے لب ہلائے، بولا بیٹا اللہ کی محبت پہ قائم رہنا، اللہ کی محبت پہ قائم رہنا۔ جی بابا ٹھیک ہے۔ اور دوسری وصیت غور سے سن، محمد کی محبت بھی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سوال کیا بابا جان اللہ سمجھ آ گیا میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، یہ محمد کون ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کون ہے؟ کیوں کر ان کی محبت لازم ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا بات سن، یہ محمد نہ ہوتے تو تیرے باپ بھی نہ ہوتے۔ اللہ
فرمایا بولا سن، جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی 40 دن تک میں مٹی کا بت بنا رہا. جب اللہ کریم نے میرے اندر اپنی روح پھونکی، میری آنکھ کھلی، جنت کے ستونوں پہ دیکھا نام محمد لکھا ہوا ہے. میں نے حور کی پیشانی پہ دیکھا نام محمد چمک رہا ہے. وہ میں نے جنت کے درختوں پہ دیکھا نام محمد چمک رہا ہے. میں نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ کون ہے جو میرے آنے سے پہلے اپنا نام تیرے نام کے ساتھ سجائی کھڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم یہی تو میرا محبوب ہے، یہی تو فخر کائنات ہے، یہی تو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے. اللہ اللہ. جناب شیش نے جب یہ سنا، ٹھیک ہے بابا اپنی اپنی امت کو کہتے رہے ارے قرآن اٹھاؤ. اکثر علماء سے آپ نے سنا ہوگا اللہ نے 2 جلسے کیے عالم ارواح کے اندر. آج میں بھی جلسے کرتا ہوں، آپ بھی جلسے کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے جلسے کیے بے مثل و بے مثال. ابھی جسم نہیں تھا، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، کان نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف روح کا عالم ہے. تو بھی تھا، میں بھی تھا، ارے سارے تھے، کافر بھی تھے، سکھ بھی تھے، اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے. اللہ نے بلایا سب کو اور تقریر فرمائی خود، صدارت کی خود. فرمایا بتاؤ اے میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ دسو جی تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ کوئی روح نہیں بولی ہے. آدم کی روح خاموش، جناب موسیٰ کی روح خاموش ہے، جناب نوح علیہ السلام کی روح خاموش ہے، ایمن کے حسن کا بادشاہ جناب یوسف بھی خاموش ہے، حضرت ابراہیم خلیل بھی خاموش ہے، حتیٰ کہ جناب عیسیٰ روح اللہ بھی خاموش ہے. کوئی جواب نہیں دے رہا. وہاں پہ جس روح نے بولا وہ تیرے میرے نبی کی روح محمد بولی ہے. قالوا بلا اللہ تو ہمارا رب ہے. ارے عالم ارواح میں جس نے رب رب سکھایا وہ بھی محمد ہے. اللہ اکبر. جلسہ کمپلیٹ ہو گیا، ساروں نے وعدے کر لیے تو ہمارا رب ہے، لیکن دنیا میں آ کے مکر گئے، منکر ہو گئے. کسی نے بت کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا مان لیا، کسی نے گائے ماتا پکڑ لی اور کسی نے جناب چندر کو پکڑ لیا. لیکن قربان جاؤں اپنی قسمت میں اللہ نے رب رب بھی سکھا دیا اور محمد محمد سکھا دیا. اللہ اکبر. جناب من اللہ کریم نے کچھ عرصے کے بعد یہ بھی قرآن ہے پارہ نمبر 9 کے اندر پہلا واقعہ جو سنایا، پارہ نمبر 3 کے اندر اللہ نے دوسرا جو جلسہ کیا اس کے بارے میں بتایا. لوگوں سنو، اللہ کا قرآن اس پہ گواہ ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور پہلے جلسے کے اندر سارے تھے، لیکن اس جلسے کے اندر صرف نبیوں کو بلایا، رسولوں کو بلایا، اپنے پیاروں کو بلایا. کیا فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اے سارے نبی اور رسولوں، جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، نبوت دوں، رسالت دوں. جی مولا. فرمایا ٹھیک ہے، اپنے اپنے زمانے میں جانا، وہاں پہ اپنے نعرے لگوانا. کوئی آگ سے سلامت بچ کے آئے گا، کوئی لوہے کو موم کر کے دکھائے گا، کوئی چھری کے نیچے سے بچ کے آئے گا، کوئی سولی پہ چڑھ کے بچ جائے گا. اور سارے اپنے نعرے لگا رہے ہو. جناب عیسیٰ مردے زندہ کر کے دکھلائے گا، مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کر کے بتائے گا. لیکن اسی دوران میں اگر میرا محبوب آ گیا پھر کیا کرو گے؟ نعرے تمہارے لگ رہے ہو، حکمت تمہاری چمک رہی ہو، نبوت تمہاری چمک رہی ہو، ساری دنیا تمہارو مان رہی ہو. اگر اسی دیر میں اور تمہاری نبوت رسالت کے دور میں میرا یار آ جائے پھر کیا کرو گے؟ سنو مسلمانوں، نبی نے کہا مالک ہم تیرے تابع ہیں، تیرے فرما بردار ہیں، جو تو کہے گا وہی کرے گے. اللہ نے فرمایا ثم جاءکم الرسول. اور نبی اور رسولوں جب میرا رسول آ
فرمایا اپنی نبوت چھوڑ دینا، اپنے رسالت چھوڑ دینا، اپنے نبوت کے نعرے چھوڑ دینا، میرے رسول کی تصدیق کرنا، میرے رسول کے نعرے لگانا۔ جناب من یہی وجہ ہے سارے نبیوں نے وعدہ کیا تھا، مالک وعدہ رہا جب تیرا حبیب آئے گا، تیرا محبوب آئے گا، تیرا در یتیم آئے گا، ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس کے نام کے نعرے بھی لگائیں گے۔ جناب آدم کو سن چکے، جناب نوح سے پوچھو کشتی بن چکی ہے، تیاری ہو چکی ہے، پانی بھی آ گیا، لیکن کشتی چل نہیں رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح کس کس نبی کے نام کا تختہ کشتی میں جوڑا ہے؟ عرض کی مالک آدم کا نام لکھا، شیس کا لکھا، موسیٰ کلیم کا لکھا، عیسیٰ روح اللہ کا لکھا، سارے نبیوں کے لکھے۔ فرمایا کشتی نہیں چلے گی جب تک میرے یار کا نام محمد لیا۔ جناب سارے نبی جناب موسیٰ سے جا کے پوچھو حضور دے کرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے مولا جو کتاب تو نے تورات مجھے دی ہے اس میں کچھ لوگوں کی خصلتیں عادتیں پڑھتا ہوں کہ وہ لوگ تھوڑے عمل کریں گے تو جلدی راضی ہو جائے گا، اللہ وہی لوگ مجھے دے، بنی اسرائیل لے لے، وہی لوگ مجھے۔ اللہ نے فرمایا کریم نانا یہ تو میرے محمد کی امت ہے، تمہیں کیسے دے دوں؟ پھر کہا مولا ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھتا ہوں جو نماز پڑھیں گے جائیں گے تو سب کے آخر میں لیکن جنت میں پہلے جائیں گے، مولا وہ مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں دوں گا کیونکہ میرے محمد کی امت۔ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں مولا کہ اگر وہ امت نہیں دینی پھر اس محمد کو امتی بنا جناب آؤ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے نبیوں نے میرے رسول کی میلاد کے تذکرے کیے، رسول اللہ کی شان بیان کیے۔ آؤ جناب عیسیٰ کے پاس ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے سورج صف کے اندر اللہ نے وہ نقشہ کھینچ کے بتایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ قرآن سونا لگ رہا ہے سمجھ آ رہی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد۔ اللہ اللہ جناب من حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے اندر 50,000 ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے بندوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہے، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے ہیں، برس والوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جناب بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، جناب ہمیں پرندہ تو بنا کے دو، جناب عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، کہتے رکو رکو اور بھی تماشا دکھاتا ہوں۔ اور جناب عیسیٰ بچوں سے پرندے لے کے مٹی والے پھونک مارتے ہیں، اللہ اصلی پرندہ بنا کے اڑا دیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو یہ ٹائٹل دیا، فرمایا اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وہ بس والوں کو ٹھیک کرتا ہے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دکھاتا ہے۔ یہ جناب عیسیٰ ہے، اللہ اکبر۔ جناب عیسیٰ کے پاس ایک بڑی عورت آئی، بیٹا بات سن میں نے سنا ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیٹا سن میرا جوان بیٹا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، میرا وہی سہارا تھا، چل ذرا اس کو زندہ کر کے دے۔ جناب عیسیٰ چلے، اللہ سے پوچھا مولا کیا منشا ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے نبی بناتا ہے سب کچھ عطا فرماتا ہے اور جب اپنا آپ نہیں چھپاتا باقی بچتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جا عیسیٰ جیسے بڑی کہتی ہے ویسے کر دے۔ وہ جناب عیسیٰ
فرمائے فرمایا جوان اٹھ ما گنرا. وہی 18 سال کا جوان ہے اٹھ کے بیٹھ گیا کلمہ عیسیٰ کا پڑھا. کہتا ہے حضور کیوں زندہ کیا؟ فرمایا تیری ماں کی خواہش سے معلوم ہوا ماں دعا دے تو اللہ زندگی بڑھا دیتا ہے. اور ماں کیوں دعا دے دے یارو؟ ماں دعا لیا کرو ماں باپ کی. نہ نماز پڑھنے آئے گی، نہ حج چھڑائے گا، نہ زکوٰۃ کسی کام کی، نہ میلاد، نہ صدقات، نہ خیرات. اگر کام آئے گی ماں باپ کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت. کہتے ہیں اس نوجوان نے شادی کی، بچے ہوئے، پھر اس کے بچے ہوئے، پھر جا کے فوت ہوا. یہ عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کے غلاموں سنو، جب یہی عیسیٰ اپنے لوگوں میں اپنے نعرے لگا رہا تھا، لوگوں نے کہا عیسیٰ تو خود اللہ ہے، کیونکہ عیسیٰ مردے چلاتا ہے، اللہ بھی چلاتا ہے. اللہ مادر ظالم کو ٹھیک کرتا، عیسیٰ بھی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ ایک بات سن، اپنے لوگوں کو کہے میں تو صرف قاصد بن کے آیا ہوں، لوگوں میرے بعد تو محمد آنے والا ہے. اور سورۃ صف کے اندر اللہ تذکرہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. سنو مجھے دیکھ کے پاگل ہونے والوں، ایسا خیال کرنا میرے بعد جو آئے گا میں تو مردے زندہ کرتا ہوں، میں تو جناب من آنکھوں والے کو ٹھیک کرتا ہوں. وہ تو نبی ہوگا جو لوگوں کی قسمتیں تبدیل کر دے گا. وہ تو بتائے گا قیامت کے دن کیا ہونا ہے، وہ بتائے گا جنت والا جنت کب جائے گا، وہ تو بتائے گا جو کچھ کھا کے آئے ہو وہ بھی بتائے گا. تو جناب من خیال کرنا وہ بھی خدا نہیں، میں بھی خدا نہیں، بس بات یہ ہے وہ محمد ہے، میں اس کا قاصد بن کے آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں سنو لوگوں، فرمایا میں ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا. ہر نبی نے رسول کے نعرے لگائے، ہر رسول نے ہمارے نبی کے نعرے لگائے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی فرمایا سب سے اولا سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے نے تذکرے کی رسول پاک سے. جب رسول پاک تشریف لائے ہوا ہے اصل تو یہی ہے ولادت کے تذکرے کیے جائیں. ہم قائد اعظم کا برتھڈے مناتے ہیں، علامہ اقبال کا مناتے ہیں، اپنے بچوں کا مناتے ہیں، بڑوں کا، بزرگ ہستی کا مناتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ کی باری آتی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے شیر کو بدعت نظر آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب رسول اللہ نے نہیں منایا پھر آپ کیوں مناتے ہو، صحابہ نے نہیں منایا آپ کیوں مناتے ہو. سنیں میرے رسول نے، ہم تو سال کے بعد مناتے، میرے رسول نے ہر ہفتے میں منایا. بخاری شریف کے جسم پاس میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، حضور یا رسول اللہ جی. فرمایا حضور آپ اکثر بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن سوموار کا روزہ چھوڑتے نہیں ہیں، آپ سوموار والا روزہ نہیں چھوڑتے. اس کی خاص وجہ ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا سنو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، اسی دن میں میرے رب نے مجھے پیدا فرمایا تھا، مجھے قرآن دیا تھا، وحی آئی تھی میرے پاس اتوار کے دن، لہذا میں روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. باقی جو لوگ میلاد کے نام پہ خرافات کرتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. چلتا سیدھی سی بات ہے، سیدھے طریقے سے رسول اللہ کی خوشی مناؤ. خود قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ، اے محبوب اپنے غلاموں کو بتاؤ جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت برس پڑے. جب فضل ہو اور رحمت ہو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو کہو خوشیاں منایا. منہ گھساڑ کے نہیں بیٹھے،
یہ منہ چھپا کر نہیں بیٹھ. جب اللہ راضی ہو جائے، اللہ رحم کرے، اللہ فضل کرے، تو رسول سے بڑا فضل کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑی رحمت ہو سکتی ہے کوئی؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا رسول تو عالمین کے لیے رحمت بن گیا. حضور آئے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، والد کا سایہ ساتھ سے چلا گیا. ابھی 2 ماہ کی حاملہ تھی بی بی، تو والد فوت ہو گیا. جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی فوت ہو گیا. بی بی نے کتنا پیار سے آپ کی پرورش کی ہوئی. جب آپ پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے غیب سے آواز ہے، اس کا نام تم نہیں رکھنا، ہم نے نام رکھ دیا ہے اس کا. آپ نے نام نہیں رکھا، ہم نے اس کا نام رکھ دیا. آواز آتی کہ ہمارا محمد ہے. پھر آواز آتی چلو ٹھیک ہے، تم زمین والے اسے محمد کہنا، ہم آسمان والے اسے احمد کہیں. ارے رسول پاک کے نام تو دیکھو نا یار، اللہ نے محبت کیسے جوڑی ہے. آج دنیا میں ہمارا بھی دوست ہو، ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا دوست بھی ہماری طرح کرے، یا ہم اپنے دوست بھی طرح کریں. اپنے یار کا نام اپنے یار کے ساتھ لکھتے ہیں، ہم اس کی میچنگ کرتے ہیں ہم لوگ کہ جیسا وہ ہے ویسا میں بنوں. کوشش کرتے ہیں. آؤ غور کرو، اللہ کے نام میں حرف ہیں 4، محمد کے نام میں حرف ہیں 4. کچھ ہی بولو، اللہ کے نام میں حرف 4، محمد کے نام میں حرف 4. اللہ کے نام میں نقطہ نہیں، محمد کے نام پہ بولو. اللہ کے نام پہ شد ہے، محمد کی میم پہ شد ہے. اللہ کے نام میں 2 لام ہے، محمد کی میم میں 2 میم ہے. ٹھیک ہے، فرق دیکھ لیں آپ. نقطہ ادھر نہیں، نقطہ ادھر بھی نہیں، شد ادھر ہے، شد ادھر ہے، 2 لام ادھر ہے، 2 میمیں ادھر ہیں. اور چھوٹے سے بچے سے پوچھ کے دیکھو میاں، الف با تا سا پڑھتے جاؤ، لام کے بعد میم آتی ہے، وہ بتا رہی ہے اللہ کے بعد رتبہ ہے وہ محمد کا رتبہ. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام ہی ایسا دیا. اچھا نام کا مطلب کیا ہے؟ محمد. ابھی سنیں، الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ نام، وہ ذات جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. احمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف پہلے ہو چکی ہو. اور نبی آیا بعد میں، تعریف پہلے کس نے کر دی؟ تو یہ جابر سے جا کے پوچھو، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. جابر آیا کا سوال ہے، میرے رسول نے فرمایا پوچھو. کہتے آقا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے عرش بنایا یا کرسی، لوح بنایا یا قلم؟ کس چیز کو پیدا فرمایا؟ مسلمانوں سنو، اللہ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. نبی پہلے، رسول پہلے. حضور کی ایک اور حدیث فرمایا لوگو، آدم علیہ السلام ابھی مٹی گارے کی حالت میں تھا، ابھی خمیر تیار ہو رہا تھا. اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، اس وقت بھی اللہ کے ہاں موجود تھا. اور رسول اللہ کے ذکر میں آنے والوں سنو، رسول رحمت کیسے ہے؟ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. یہ مت سمجھنا کہ رسول صرف ہمارے گئے، اور نہیں، جیسے رب ساری کائنات کا ہے ویسے رسول بھی ساری کائنات کا. اللہ کافروں کا بھی رب ہے، عیسائیوں کا بھی رب ہے، سکھوں کا بھی رب ہے. جناب حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں گئے، مولا یہ جو فرعون ہے بڑا غریب تھا، تو نے پیسہ دیا امیر ہوا، پھر خدا بن کے بیٹھ گیا. اصل چیز ختم کر، اس کی روزی بند کر دے، اس کی روزی بند کر، پلان پہ آ جائے، سدھر جائے گا. اللہ کا جملہ سنے. اللہ نے فرمایا کلیم سنے، میں ہوں رب، وہ ہے بندہ. رب کا مطلب ہے روزی روٹی دینے والا، اور بندے کا مطلب ہے بندگی عبادت کرنے والا. وہ اپنی غیر سے ہٹا ہے، نہیں مانتا نہ مانے، میں رب ہوں، میں اپنا کام کرتا رہوں. آپ دیکھیں نہ کافر بھوکا سو رہا ہے، نہ سکھ بھوکا سو رہا ہے، نہ بے نمازی سو رہا ہے، نہ چور سو رہا ہے، سب کو کھلا. اسی طرح میرے رسول بھی سب کے لیے رحمت. آپ کہیں گے کافر میں کیسے رحمت؟ حضور کافر میں کیسے رحمت؟
تو آئے صبح جناب کافر کی جماعت ہے، ابو لہب ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ سارے اکٹھے ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر گھسے. خانہ کعبہ کو مانتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اسے کعبے کا غلیظ پکڑے کھڑے ہیں ایسے. یہ نامہ پارا قرآن سے باہر نہیں جاؤ گے انشاءاللہ، قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں گے. یہ کس سے کہانیاں نہیں سنا رہے، آپ کو رب کا قرآن سنانے آئے. کعبے کا غلیظ پکڑا ہوا ہے، نبی پاک ساتھ سو رہے تھے، حضور سو رہے تھے. کافر آئے، کعبے کا غلیظ پکڑا ساتھ اور دعا کی. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یہ تو کہتا ہے میں رسول ہوں اور اس کی باتیں سچی بھی ہیں اور اس کے کام سچے بھی ہیں، باتیں اچھی کرتا ہے، اگر یہ تیری طرف سے سچا رسول بھی ہے پھر بھی ہم اس کو نہیں مانیں، اس کو نہیں مانیں. اگر تیری طرف سے سچا بھی ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو ایسا کر، اس کو ہم نہیں مانتے، تو یوں کر دے ہم پہ آسمان سے پتھر برسا، آسمان سے پتھر مار دے، یا اس سے بھی بڑا عذاب دے، لیکن اس کو نہیں مانیں گے. اللہ کافر تھے، بدبخت تھے، نبی کو دکھانے والے تھے، لیکن میرے رسول اٹھ کے ایسے کر کے گئے. افسوس کر رہے ہیں ان کے اوپر. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ان کی نہ ماننا، مجھ محمد کی ماننا، ان کی نہ سننا. یہ تو بدبخت ہے، ان کو پتہ نہیں ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی، ان کو نہیں پتہ ہم کس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ نہیں جانتے تیری جہنم کی آگ کی چنگاری کی کیا طاقت ہے، ان کو نہیں پتہ قوم سمود کیسے تباہ ہوئی ہے، ان کو نہیں پتہ قوم عاد کیسے تباہ ہوئی ہے. وہ مولا یہ میرے ہیں، عذاب نہیں دے رہے. اللہ کا قرآن بن کے آ گیا، محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے دُرے یتیم، تو نے کہہ دیا ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، کب تک نہیں دیں گے؟ یہ بھی قرآن کہتا ہے اس وقت تک ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں. رسول پاک تو چلے گئے، حضور کا تو وصال 14.5 سال پہلے ہو گیا. اللہ اب کیوں نہیں عذاب دے رہا، اللہ اب کیوں نہیں پتھروں کی بارش کر رہا؟ وہ تو مانگ کر گئے تھے، اور ہم جو کردار کر کے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے جو اتوار ہیں، ہم جو ظلم و ستم کی حدیں پار کر کے بیٹھے ہیں، اب تک تو عذاب آ جانا چاہیے تھا. رسول تو چلے گئے، لوگوں کو جو کہنا ہے، لوگ کہتے بعد اللہ رسول آئے تھے چلے گئے بس، لیکن نہیں، اللہ فرماتے عذاب نہیں آیا تو سمجھو میرا رسول ہے تمہارے پاس، اور تمہاری شکلیں نہیں نا تبدیل ہوئی تو سنو میرا رسول ہے ابھی. اللہ کا قرآن ہے، باہر سے قصہ کہانی نہیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا قریب مومنوں کی جانوں سے ہے تو کافروں پہ عذاب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول موجود ہے، اس لیے عذاب نہیں ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے باہوں میں لیا. بہت بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں تاکہ ولادت پاک کے تذکرے تھوڑے سے شامل ہو جائیں. حضرت حلیمہ نے لیا، بہت کمزور تھی، غریب عورت تھی، تو جب حضور کو لیا سینے سے لگایا، اب لے کے گئی، اجازت دیا کہ میں جاؤں. تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مفسر ہے، نے تفسیر لکھی قرآن کی، اس نے لکھا یہ بات. وہ کہتی ہے کہ سیدہ حلیمہ جب گئی طواف کرنے کے لیے کہ آئی تو ہوں ویسے، پھر پتہ نہیں کب آنا ہوا، سفر لمبا تھا، چلو کعبے کا طواف تو کرتی جاؤں. کہتی میں کعبے کا طواف کر رہی تھی. مسلمانوں غور سے سنیے گا، اپنے نبی کے مقام کو پہچانو. ایرے گہرے لوگوں کے ہتھے نہ چل جاؤ، اور تمہارے نبی کا مقام وہ ہے، پہلے اللہ ہے بعد میں مصطفیٰ ہے. بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اللہ کے بعد رتبہ ہے وہ محمد رسول اللہ. کسی نے پوچھا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کریں؟ انہوں نے کہا محمد کو خدا نہ کہو، باقی جو کچھ کہہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وہ کہتے طواف کعبہ کر رہی ہیں. جب طواف کعبہ کر رہی تو اب حجر اسود کو چومنے کی باری آ گئی. کہتی میں ایسے چکی، گود میں تو سرکار تھے، گود میں تو رسولوں کے سردار ہیں، میں ایسے چکی کیا دیکھتی ہوں، حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑی، رسول
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی لے کے گئی گاڑی چلی گئی ہے، سفر بڑا تھا، وہ جو اونٹنی تھی چلنے کے قابل نہیں کیا وہ رکتی گئی ہے، وہ دایاں جو پہلے امیر بچے لے کے چلی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے گئی تھی معاذ اللہ، اب ان سے کراس کرتی جا رہی ہے، وہ دایاں آوازیں دیتی ہیں، اب روکنے والا ہو تو رکے کوئی، اب جا کے اپنی گٹیا کے اندر اپنی جھوپڑی کے اندر سرکار کو لے کے بیٹھی، اللہ اکبر۔ اب کہتی ہیں کہ اتنی شان والا ہے اور اس کی اماں نے ان کی اتنی تعریف کی ہے، نام بھی بڑا کمال والا ہے، اب میں کیا کروں، کہاں سلاؤں، کہاں جاؤں، گود میں لے کے بیٹھی ہوں۔ رات کا ایسا ہے کہ غریب اتنی تھی کہ وہ دیا جلانے کا تیل بھی نہیں ہوتا، اب حالت یہ ہوئی 3 دن کے بعد وہ جو امیر دائر تھی وہ اکٹھے آئیں اور حال احوال پوچھتی ہیں، جناب تم سنو اپنے بچے کا حال دو، تم سناؤ اپنے بچے کا، تم سناؤ۔ حضرت حلیمہ کے پاس ساری جب آئی تو انہوں نے کہا حلیمہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے تو فضول خرچ کب سے ہو گئی ہے، تو فضول خرچ کب سے ہو؟ نے کہا سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہی، کہا ساری رات جب ہم اٹھتی ہے رات میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، جب بھی دیکھیں تیرے گھر کا دیا جل رہا ہوتا ہے، تیرے گھر سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ نے قسم اٹھا کے کہا جب سے یہ کمری والا آیا ہے نہ پکانے کی ضرورت رہی ہے نہ جلانے کی ضرورت رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کے گھر حضور پڑھنے گئے تھے اور نہیں حضور اس کی گدیا کو رنگ لگانے گئے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سناؤں گا کہ حضور کیسے رحمت ہے، باقی تذکرے ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ طائف میں جاتے ہیں، طائف والے پتھر مارتے ہیں، بہت بار آپ نے سنا 52 سال کی عمر ہے میرے رسول کو دوڑایا گیا، پتھر مارے گئے، ہمارا قسم کے لڑکے حضور کے پیچھے نکالے گئے اور تاک کے حضور کے ٹخنوں پہ پتھر مارتے ہیں، حضور کے جوتے تر ہو گئے۔ رسول پاک ایک باغ میں آتے ہیں، وہاں باغ میں پناہ دیتے ہیں تو فرشتے سارے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دے ان کو ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، ہم آگ پر مسلط ہیں۔ کوئی باہر کا فرشتہ آ گیا، حضور دیکھ طائف والوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ ارے دیکھو خون سے جوتے آلود ہوئے ہیں، کپڑے رنگ بھرے خون سے بھرے ہوئے ہیں، پسینے سے شرابور ہے، اب پھر بھی کہتے ہیں فرشتوں تم بیٹھو میں محمد دعا کرنے آیا ہوں، دعا کرنے لیے۔ آپ کہتے ہو کافروں کے لیے حضور کیسے رحمت ہے، اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون، مالک یہ نہیں جانتے محمد کا مقام کیا ہے، ان کو راہ راست عطا فرما دے۔ حضور چلے آئے واپس، طائف میں واپس آ گئے، پھر مدینہ چلے آتے ہیں ہجرت کر کے، پھر کسی عرصے کے بعد طائف والوں کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، جنگ پڑ گئی، جنگ میں طائف والے ہار جاتے ہیں، قیدی بن جاتے ہیں، قیدی ہو گیا۔ تو ان طائف والے قبیلے کا ایک رواج یہ تھا کہ جب بندے مشکل میں ہوتے تھے ان کو چھڑانے کے لیے، ان کی مشکل دور کرنے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ گھر گھر میں جا کے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، چندہ اکٹھا کرتے کرتے یہ لوگ حضرت شیمہ کے پاس ہے، شیمہ حلیمہ کی بڑی بیٹی ہے جو حضور کو لوڑیاں دیا کرتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت شیمہ اب بڑی ہو چکی تھی، رسول پاک کی عمر پاک بھی تو اب بہت زیادہ ہو چکی، حلیمہ کے بچے شیمہ کے بچے بہت بڑے ہو چکے ہیں، بڑی ہو چکی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ یہ محلے والے ہیں، قبیلے والے ہیں، پیسے لینے آئے ہیں، کیوں؟ ہمارے بچے پکڑے گئے ہیں، قید میں ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو پیسے لے کے ابھی پیسے نکال رہی تھی، کسی باہر والے بندے کے منہ سے نکلا کہ یارا محمد ہے بڑی شان والا۔ یہ دشمن کہہ رہے، اپنے نہیں، یہ بندے چھڑانے والے کہہ رہے رفیق بڑا ہے، وہ شفیق بڑا ہے، نرم دل بڑا ہے، ہمارے بندوں کو کچھ نہیں کہا اس نے۔ ارے یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پتھر مارے تھے رسول پاک کو، اب جوان ہو کے قید میں کھڑے ہوئے، ذرا نقشہ دیکھیں نا پیچھے کی طرف آئے، یہ وہی بچے ہیں جو جوان ہو گئے اور قید میں کھڑے ہوئے۔ کہا یارا حضور تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ جب نبی پاک کا نام نامی اسم گرامی کسی کی زبان پہ آیا، شیمہ کے کانوں میں پڑا، پیسے وہاں رکھ دیے، پیسے وہاں رکھے، کہا کون سے محمد کی بات کرتے؟ زمانہ بیت چکا تھا، مدت گزر گئی تھی۔ کہا وہ محمد بن عبداللہ مکے والا؟ ہاں ہاں ہاں، وہ چھوڑو واپس کر دو پیسے، چلو مجھے لے چلو میں چلتی ہوں اس کے پاس۔ یارا بہنوں کے بڑے ناز ہوتے ہیں، اور بہنیں بڑی مان کر کے آتی بھائی کے گھر لے جاتی،
ہم نے تو شادیاں کر لی، پیچھے دیکھا تک نہیں ہے کہ بہن کس حال میں جی۔ اللہ آؤ جناب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول اور قانون تھا، جب حضور دوپہر کے وقت آرام کرتے تھے کوئی خبر نہیں ڈالتا تھا، دوپہر کا وقت ادھر شیما اپنے بچوں کے ساتھ، محلے والے قبیلے والوں کے ساتھ پردے کی صورت میں آتی ہے، آ کے صبح جو حضور کے فوجی ہیں صحابی ہیں ان سے پوچھتی ہے راستہ دے دو تمہارا محمد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بی بی تو ہے کون؟ اتنی بڑی بات کر دی تمہیں نہیں پتہ ہمارے حضور کے سونے کا وقت ہے۔ وہ فرمایا چھوڑو ساری باتیں، میں تمہارے محمد کی بہن لگتی ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ نے تلواریں نیچی کر لی، نظریں جھکا دی، ادھر میرے رسول کے کانوں میں آواز پڑی۔ اکثر حضور کا معجزہ سناتا ہوں، میرے رسول کا فرمان ہے، حضرت عائشہ کو فرماتے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں پر محمد کا دل جاگتا رہتا ہے۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، وہ شیما جو بچپن میں حضور کو کھلاتی تھی، لوریاں سنایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ جب شام کے وقت ساری بہنیں اپنے رضائی بھائیوں کو، سگے بھائیوں کو لے کے اکٹھی بیٹھا کرتی تھی اور مقابلہ کرتی تھی۔ ایک کہتی میرا بھائی بڑا سونا ہے، دوسری کہتی نہیں یہ عیب ہے، ناک ٹیڑھا ہے، کوئی کہتی کوئی نہیں ناک ٹیڑھا لیکن حسن تو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، جب ساری مقابلے میں ہوتی شیما آواز دیتی اور رکو رکو میں بھی اپنا محمد لے کے آتی ہوں۔ جب نام محمد آتا ساری دائیاں اور ساری عورتیں کھڑی ہو جاتی، شیما کائنات سے مقابلہ ہو سکتا ہے، تیرے محمد سے مقابلہ۔ اللہ اللہ، یہ وہی شیما ہے جناب جو لوریاں حضور کو سنایا کرتی ہے، جو حضور کو اللہ اللہ کی آوازیں دیا کرتی ہے۔ آج اپنے قیدی چرانے آئی ہے، رسول پاک کے کانوں میں آواز گئی، حضور اٹھے جوتا نہیں پہنا، وہ میرے رسول دوڑ کے آئے، فرمایا شیما بڑی دیر کر دی، بڑی مدت ہوگی تیری آواز سننے ہوئے، سینے سے لگایا، زاروں قطار روئے یارو، جب دو جدا ہوئے ملے تکلیف تب ہوتی ہے، وہ خام خواہ کے آنسو نکل جاتے ہیں، رو رہے ہیں حضور۔ فرمایا میری بہن کیسے آنا ہوا، پیغام بھیج دیتی، محمد کیوں نہ مانتا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ابھی یہ نہیں کہا پوچھا نہیں پہنا کلمہ پڑھا کہ نہیں پوچھا جناب، یہ بھی نہیں پوچھا سنا اماں جان کے حال میں فوت ہو گئی، ابا حارث کس حال میں مرا، نہیں فرمایا بہن تو پیغام تو بھیجتی، پھر دیکھتی محمد پیغام کی لاج رکھتا ہے نہ یا نہیں، فرمایا نہیں میں بھی ملنے کے لیے بےتاب تھی، کیوں آئی ہوں، ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا بہنا یہ تو پتھر مارنے والے، انہوں نے مجھے دوڑایا تھا، بڑھاپے کی عمر میں دوڑایا تھا، انہوں نے مجھے پتھر مارے تھے، اور نہیں ایک بات بھی نہیں کیا۔ اور بہن جب گھر آتی ہے رب کی رحمت کے فرشتے ساتھ آ جاتے ہیں، جس گھر میں بہن بیٹی کی پرورش ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ بھی سارے آزاد، جاؤ ان کی رسیاں کھولو، جانے دو سب۔ حضور اپنی بہن کو لے کے گھر میں چلے گئے، جب گھر میں گئے اپنی ازواج مطہرات سے ملا رہی ہیں، فرمایا عائشہ آؤ دیکھو کون آئی ہے، آؤ جویریہ دیکھو کون آئی ہے، ام حبیبہ آپ بھی آؤ۔ ساری ازواج مطہرات کٹھی ہو گئی، حضور کون ہے یہ بڑھیا؟ فرمایا تمہیں بڑھیا لگتی ہے، میرے لیے آج بھی وہی جوان شیما آئی کرتی ہے، وہ میری بہن ہے، یہ مجھے لوٹیاں دیا کرتی ہے، ساری بیویاں ملی، بڑے گفٹ دیے، بڑے تحفے دیے، خوش ہوئی، مہمان نوازی کی، لیکن باہر سے ایک قاصد آیا، اس نے کہا حضور جن کو آپ نے آزاد کیا وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے، ویسے گھر میں جاتے نہیں ہیں۔ میرے رسول باہر آیا، حضرت شیما بھی باہر آئی، فرمایا میاں کیوں کھڑے ہو، اب کچھ اور چاہیے؟ حضرت شیما آگے بڑھ کے کہتی ہے میرے بھائی محمد سے جو مانگو وہ دے گا، یہ مان ہے، یہ ایک ناز ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں کے، میرے بھائی سے جو مانگو، سواریاں چاہیے تو تمہارا کچھ جنگ کے اندر کھو گیا ہے تو وہ بھی لے لو، میرا محمد
حضور نے فرمایا ہاں جیسے میری بہن کہتی ہے ویسے کر. اب صحابہ خاموش، یعنی کہ حضور فدیہ لینا تھا، جرمانہ لینا تھا، کہتی ایسے چھوڑ رہی ہے. سب صحابہ خاموش ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جس نبی کو ہم نے پتھر مارے تھے، جس نبی کو معاذ اللہ ہم نے دوڑایا تھا، جس رسول کو ہم نے تکلیفیں دی، وہ ایک رضائی بہن کی خاطر ہمیں معاف کر رہا، رضائی بہن کی خاطر معاف کر رہا. یقیناً یہی اللہ کا سچا رسول بن گیا ہے، یہی آمنہ کا لال ہے، تمہیں یتیم ہے، یہی سچا رسول بن کے آیا ہے. کملی والے اور شیما بی بی، ہمیں نہ سواریوں کی ضرورت ہے نہ آزادی کی ضرورت ہے، ہمیں تیرے بھائی کی غلامی کی ضرورت ہے. کلمہ پڑھوا دے، اس کا مسلمان بنا دے، ہمیں اس کا غلام بننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہی طائف کا پورا قبیلہ جو رسول اللہ کو تکلیفیں دیتا تھا، آج رسول اللہ کے بوئے پہ کر کے لا الہ الا اللہ کے ترانے گا رہا ہے. اللہ اکبر. جاتے جاتے وہ کہہ رہے تھے مدینے والا آمنا دلال وہ لگیا نبھا جاندار. مدینے والا آمنا دلال لگیا نبھا جاندار. وہ سہارا جدا کوئی نہ ہوئے او سینے نہ لینا جاندار. مدینے والا آمنا دلال. کتی ہوئی اکھی جوڑدار. اور یاد تذکرے سنو، ایک سیابی ہے، تیر لگا آنکھ پہ، آنکھ کا پیلا باہر آ گیا، حضور کی بارگاہ میں لایا. آنکھ ٹھیک کر دو نا. اب حضور کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صحابی کا عقیدہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں نبی ولی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھیں حضور ٹھیک کر. صحابی نے کہا ٹھیک کر دو. حضور بھی آپریشن کرتے تھے، حضور کی پٹیاں باندھتے تھے. وہ نہیں، صحابی کو پتہ تھا اب یہ نکلی ہوئی آنکھ واپس نہیں جا سکتے، اگر جائے گی تو کرے محمد سے جائے. اللہ. حضور نے فرمایا صحابی باز جی یا رسول اللہ، فرمایا ایک بات بتاؤں؟ جی آقا. فرمایا صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا. بولو صبر کرے گا اللہ جنت دے گا. آگے بھی صحابی تھا، ہم جیسا نہیں تھا، مانگنے نہیں آتا آج تک مانگنے ہی نہیں آیا. اللہ کی قسم ہم تو مائل پر کرم ہے، کوئی سائل نہیں ہے. حضور فرمایا تو دینے کے لیے بیٹھے اور کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے. صحابی نے کہا حضور جنت اپنی عطا دے دیو کہ آنکھ میرے منگل دے دیو. حضور نے فرمایا دادا جوان ہے. آپ نے منہ پاک کا پانی لگایا، منہ پاک کا پانی. نبی ہم جیسا تھا، رسول ہم جیسا تھا، تیرے میرے تھوک سے بیماریاں نکلی حضرت، اور تیرے میرے تھوک سے بیماریاں نکلی، میرے نبی کا تھوک شفا دیتا ہے. اللہ حضور پاک نے منہ پاک کا پانی لگایا. منہ پاک یہ وہ پانی ہے اگر حضرت جابر کی ہانڈی میں چلا جائے تو 1500 بندہ کھانا کھا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. حضور کی شان سن کے مزہ آ رہا ہے تو بولو سبحان اللہ. آج یاد نامے لا دے گا کچھ دیر بعد کچھ دیر بیٹھ جائیے، میرا دل کر رہا ہے. آج یاد ترانے اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منہ پاک کا پانی مولا کائنات کی آنکھ پہ لگایا. خیبر کے دن 20 دن ہو گئے تھے، خیبر نہیں فتح ہو رہا. کتنے دن؟ 20 دن ہو گئے، خیبر نہیں فتح ہو رہا. رات کو کملی والا اعلان فرما رہا ہے کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے. ابھی رسول رکے نہیں، فرمایا رکو، وہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے. ہر صحابی کی یہ شان، اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. رات سارے سوئے لیکن ہر بندہ سوچ کے سویا کہ کل جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور کل میں جا کے خیبر کو ایسے ہلا دوں گا. ہر کسی نے سوچا ہوگا جناب صدیق بڑی شان والے ہیں، فاروق اعظم بڑے جرار ہیں. 40 پہلوان ایک پاسے کھڑا سی، حضرت عمر فاروق ایک پاسے کھڑا ہوتا تھا. عثمان غنی بڑی شان والے، بہت بڑے تگڑے پہلوان ہیں. صبح جب اٹھے تو میرے رسول نے پہلی بات کی این علی. بولو یار این علی. علی کہاں ہے؟ علی کدھر ہے؟ عرض کی سونے ہیں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے.
ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. میرے رسول نے فرمایا بلاؤ علی کو. اللہ اکبر. حضرت علی کو بلایا گیا. حضرت علی آئے. حضور آنکھوں میں تکلیف ہے. میں ہاتھ ہٹائے دی. آپ نے اپنے لعاب دہن منہ پاک کا پانی علی کی آنکھ میں لگایا. فرمایا دیکھا ذرا تھلے. اللہ اکبر. مولا کائنات فرماتے نیچے دیکھتا ہوں تحت السما نظر آتا ہے. ساتوں زمینیں پار کو کہتے ہیں. اچھا مولا اوپر دیکھ. فرمایا حضور اللہ کا عرش نظر آتا. فرمایا یہ لے میری دستار. علی کو کس نے دستار دی؟ وہ اپنے وارث کو پگ پہنائی جاتی ہے یا نہیں؟ اب نبی کا وارث کون ہوا؟ خیبر کے مقام پہ حضور نے اپنی دستار دی اور اپنی تلوار دی. جہاں ذرا خیبر والوں کو بتا گیا. وہاں پہ مسئلہ کیا تھا؟ مرحب جو تھا وہ 1000 پہلوانوں کے برابر تھا. 1000 پہلوان ایک طرف کھڑا ہوتا تھا اور مرحب ایک طرف کھڑا ہوتا تھا. اب ہوا کیا؟ حضرت علی گئے. وہ بھی شیر کہنے لگا. علی بھی شیر کہنے لگا. اس نے کہا انا مرحب اور میں مرحب ہوں. 1000 پہلوانوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. ادھر علی نے کہا تو مرحب ہے میں محمد کا غلام ہوں. تو مرحب اپنی جگہ ہے. اللہ اکبر. اچھا اس سے پہلے ایک بات سنے. رات کو وہ خواب دیکھ چکا تھا. رات کو وہ خواب دیکھ چکا تھا کہ جناب مجھے جنگل کا شیر پھاڑ رہا ہے. جنگل کا شیر چیر پھاڑ رہا ہے. وہ خواب دیکھ چکا تھا. اس نے اور شیر کہے. اس کو کہتے ہیں رمز. وہ اور شیر کہہ رہا تھا. رجز کہتے ہیں. جنگ کے طور پر شیر پڑھے جاتے ہیں. رجز کہا جاتا ہے. اس نے شیر اور کہا. علی نے کہا تیرا جو کچھ بھی ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہاں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. جب حیدر کا نام آیا, حیدر کا مطلب ہے چیر پھاڑ کے رکھ دینے والا. حیدر کا مطلب یہی ہے. عربی میں جا کے دیکھیے گا چیر پھاڑ کر کے رکھ دینے والا. اس نے جب حیدر کا نام سنا ہل گیا. بہانہ بنایا. کہا بچے میں تیرے ساتھ نہیں لڑتا. میری ایکسنٹ ہے تم سے لڑنا. فرمایا بچہ نہ سمجھ تو مقابلے میں آیا ہے. اور ڈر تو پہلے گیا. علی ایک دھار سے ڈر گیا. وہ جب نیرے آیا قریب آیا اس نے کہا تو پہلے وار کر. حضرت علی نے کہا یہ نبی نے نہیں سکھایا. وار کرنا مسلمان کی پہلی وار کرنا مسلمان کے شان. تو وار کر. اس نے وار کیا. مولا نے ڈھال دے دی. ڈھال گر گئی. اتنا بندہ تھا بڑا قد تھا. لوہے کا لباس پہنا ہوگا. تلوار کتنی وزنی ہوگی؟ 1000 بندہ مہینہ رکھتا ہے. ڈھال گر گئی. یہ جو واقعہ یہ مشہور ہے نا. حضرت علی پاک نے خیبر کا دروازہ توڑ دیا تھا. مولا نے صرف ہاتھ رکھا تھا, کھولا نہیں تھا. مولا نے ہاتھ رکھا ڈھال بنانے کے لیے. وہ دروازہ جس کو 70 بندہ کھولتا ہے 70 بندہ بند کرتا ہے وہ خیبر کا دروازہ ہے. مولا کائنات نے ایسے صرف ہاتھ رکھا آسرا لینے کے لیے. دروازہ ٹوٹ کے ہاتھ میں آ گیا. مولا نے ایسے ڈھال بنا دیا. 70 بندہ جس کو اٹھاتا ہے 70 بندہ جس کو بند کرتا ہے. مولا ایسے ہاتھ میں لے کے ڈھال بنائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا اب میں وار کروں. مولا کائنات نے کہا سنبھل جا تگڑا ہو جا. علی نے دروازے کو گرایا. وہ تلوار جو نبی کی تلوار تھی. تلوار نبی کی ہو, دستار نبی کی ہو. باقی رہتا کیا ہے وہ تو کافر تھا. ادھر علی تھا. اللہ اکبر. مولا کائنات نے تلوار چلائی. قد چھوٹا تھا حضرت علی پاک کا. درمیانہ کا بڑا بندہ تھا. اس کو تلوار جا کے لگی کیونکہ تلوار میرے نبی کی تھی. ہاتھ علی کے تھے. ہاتھ علی کا ہو تلوار نبی کی ہو. بچنا نہیں تو اس نے 2 ٹکڑے ہوئے. وہ گر گیا نیچے. زمین کو بھی چیرتی ہوئی نکل گئی تلوار. میرے نبی نے فرمایا علی کی یہ ضرب میری پوری امت کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے. کمال کیا تھا؟ آنکھ میں پانی ڈالا میرے نبی نے اپنے لعاب دہن کا. صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا نبی پاک کا لعاب دہن. اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی. اللہ اکبر. آؤ ایک صحابی ہے لڑ رہا ہے. تلوار ٹوٹ گئی. جہاں پہ تلوار لگی یہ جو بازو ہے ایسے لٹک گیا نیچے. حضور کی بارگاہ میں آیا. فرمایا حضور ٹھیک کرے. میرے حضور نے منہ پاک کا پانی لگایا. فرمایا جا لڑائی کر. بازو ٹھیک ہو گئی. اللہ اکبر. وہ صحابی آنکھ لے کے کھڑا. میرے حضور نے لعاب دہن لگایا. آنکھ کے اندر ڈھیلا ڈالا. فرمایا دیکھا. کہا حضور پتہ نہیں چلا یہ خراب ہے یہ خراب. پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک کٹھی ہوئی آنکھیں جوڑتا. بولو یا سبحان اللہ. ایک کٹھی ہوئی آنکھیں جوڑتا. لکھا ہویا سے جی
ایک دی ہوئی اکھے جوڑدا تے ٹوٹا ہویا چنے جوڑدا اج سائنس من رہی ہے جس چاند کے ٹکڑے میرے نبی نے کیے تھے آج بھی نشان موجود ہے اے ٹوٹا ہویا چنے جوڑدا تے لتھا ہویا سجی موڑدا جے چاوے سونا گٹی کے بغیر جے چاوے سونا گٹی کے بغیر اے کھجیاں جگا چاندا مدینے والا اپنا دلال لگیاں نبھا جاندا مدینے والا اپنا دلال اللہ کریم نے اپنے یار کو وہ مقام دیا ہے کہ ایسا مقام کسی کے پاس آپ یقین کریں آذان میں دیکھیں نماز میں دیکھیں تکبیر میں دیکھیں کلمہ میں دیکھیں یہ کام سارے اللہ کے ہیں نام مصطفیٰ کا چمک نماز اللہ کی نام مصطفیٰ کا کلام کلمہ اللہ کا نام مصطفیٰ کا آذان تکبیر اللہ کی نام مصطفیٰ کا ہے اللہ اکبر کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا میری کرسی کے ساتھ میرے یار کی کرسی لگاؤ جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے مقام محمود کہا جاتا ہے جناب آدم کے پاس جائیں گے کہیں گے آگے جاؤ جناب نوح کے پاس جائیں گے وہ اب چلے جاؤ بھائی جناب موسیٰ کے پاس جائیں گے کہیں گے آگے جب عیسیٰ علیہ السلام ہمیں دیکھیں گے دھکے کھاتے ہوئے محمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ فرمایا ادھر آؤ میں تجھے ایسے در پہ لے جاؤں جو کہیں اور نہیں بھیجے گا بلکہ اللہ سے بچا دے گا اللہ کرسی میرے محبوب کی لگی ہوگی اللہ فرمائے گا محبوب دیکھ نماز میری تھی نام تیرا تھا تکبیر میری تھی نام تیرا تھا آذان میری تھی نام تیرا تھا نماز میری نام بھی تیرا سلام بھی تیرا جی بولو یار السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ نام ہے رسول اللہ نام بھی ہے سلام بھی ہے رسول اللہ فرمایا محبوب آج قیامت میری ہے عدالت میری ہے وکالت تیری ہے جنت میری ہے امت تیری ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مقام دیا آخری ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے ہماری نسلیں بہت دور جا چکی ہیں اصل میلاد کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نسلیں ہماری پہنچ سے دور جا چکی ہیں ان سے واٹس ایپ کا پوچھ لیں ان سے فیس بک کا پوچھ لیں ٹویٹر کا پوچھ لیں موبائل کا کوئی فنکشن بتا دیں جناب آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کی نسلیں کھول کے بیٹھی ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم نے اپنی اولادوں کو ٹائم نہیں دیا ہم نے اپنے اولادوں کو اپنے سے اتنا دور کر دیا کہ اب بات کرنے سے ڈر لگتا ہے بیٹے کو بات کریں گے بیٹا غصہ کر جائے گا تو باپ کس چیز کا ہے بھائی اللہ نے جو تجھے باپ بنایا ہے اور ایک بات سمجھائی رسول اللہ نے فرمایا نماز روزہ حج زکات سے پتہ نہیں چلے گا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے وہ ابے کو دیکھنے سے پتہ چلے گا ابا راضی ہے تو رب بھی راضی ہے ابا ناراض ہے رب بھی ناراض ہے اپنے بچوں کو قریب کریں ان کو بٹھائیں رسول اللہ کی تعریف کریں اپنے گھروں میں چاہتے ہو بیماریاں دور ہوں تو ذکر رسول گھروں میں چاہتے ہو اللہ بے برکتی ختم کرے تو ذکر رسول کرے وہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ مولوی کو بلاؤ آج نہیں حالات کوئی نہیں بات نہیں میلاد پورا نہیں ہو سکتا برابر گھر میں درود تو پڑھ سکتے حضور کی ولادت کے تذکرے تو کر سکتے رسول کی رحمت تو سنا سکتے اپنے بچوں کو بٹھا کے خود قصہ کہانیاں سنا رسول اللہ خود سناؤ پھر دیکھو اللہ کیسے برکتی عطا فرمائے ضروری آپ نے بڑی دیگیں چلانی ہے یار ضروری آپ نے لنگر چلانے ہیں کچھ نہیں ہے گھر میں پانی تو موجود ہے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ایسے بھی ہوتے تھے کہ حضور کے نام پہ جھوم اٹھا کرتے تھے اللہ شاہ عبد الرحیم کی بات دوبارہ سنانا چاہوں گا ہر سال بڑی دھوم دھام سے میلاد منایا کرتے تھے اس بار حالات میں بندہ کھایا گھر میں کچھ نہیں ہے کہاں کی شادی نے غلبہ پایا اللہ اکبر اب حقیقت کیا ہے گھر میں کچھ نہیں ہے جیب میں کچھ نہیں ہے میلاد سال میں پہنچ گیا رسول اللہ کی ولادت کا دن موجود ہے یہی آج کا دن تھا پریشان تھی یہ نبی کی یاد ہے حسین کی یاد شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد محدث دہلوی جن کو ہم کہتے ہیں یہ کہتے ہیں بڑا پریشان
لیکن ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں ہے. سر پہ نگاہ دوڑائی, پگ رکھی ہوئی تھی سر کے اوپر امامت تھا, دستار تھی. بازار میں گیا, بازار والے کو کہا یار یہ لیتے ہیں. اس نے کہا جی بیچے, ہم تو بیٹھے لینے کے لیے. کتنے کی؟ اتنے کی. وہ پیسے اتنا بنے کہ جن سے چنے خرید سکے ہیں. چنے خرید کے آئے. اس بار کوئی بڑے مولانا کو نہیں بلایا, کسی بڑوں کو نہیں بلایا ہے. کیا کیا؟ وہی چنے اٹھا کے بچوں کو دیے, کہا کھاؤ یارو میرے نبی کا میلاد ہے. بولو اچھی بولو ذرا, کھاؤ بچوں میرے نبی کا میلاد ہے. ہم تو بڑی بڑی دیگیں چلا دیتے ہیں, لیکن دل کے اندر چور ہوتا ہے. کوئی اور کہے جناب بڑا میلاد, کچھ بھی نہیں پتہ. رات کو سوئے بڑی بے چینی سے کہ بڑے میلاد کیا کرتا تھا, اس بار میلاد نہ ہوا. پتہ نہیں آقا نے قبول کیا یا نہیں کیا. ادنی سی چیز تھی, لوگوں کی دیگیں. اللہ اکبر. یاد رکھو جب مومن سچے دل سے رسول کو پکارتا ہے, رسول اس کی پکار کو سن لیتا ہے. مومن جب سچے دل سے رسول اللہ کو بلاتا ہے, یہ جا کے کوئی میر علی شاہ سے پوچھے, اللہ اکبر, میر علی شاہ سے پوچھے, خواجہ فرید سے پوچھے, بابا فرید سے پوچھے, جناب ان سے جا کے پوچھو کہ رسول اللہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. شاہ عبدالرحیم پریشان ہو کے سوئے. رسول اللہ تشریف لائے, قسمت سبری ہاتھ جوڑے. آقا پریشان اس لیے ہوں اس بار میلاد نہیں کر سکا, ولادت کے تذکرے نہیں سنا سکا. فرمایا کوئی نہیں, ہم بڑے دیگوں کو نہیں دیکھتے, بڑے جلسوں کو نہیں دیکھتے, ہم تو صرف دل کو دیکھا کرتے ہیں. ہم تو صرف دل کو دیکھا کرتے ہیں. آپ نے دل سے تقسیم کیے, یہ دیکھ میں محمد بھی تناول کر رہا ہوں, میرے صحابہ بھی کھا رہے ہیں. اللہ آخری بات کروں گا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دیتے ہیں. علامہ اقبال کہہ گیا کلندر وقت ہے وہ بندہ, اس نے ہمیں سمجھا دیا نماز روزہ حج زکات سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ تب قبول ہے جب محمد کی محبت سینے میں سمائی ہوئی ہے. کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اپنے بچوں کو سناؤ, رسول اللہ کی تذکرے پڑھاؤ. یہ مدرسے والوں نے نہیں بتانا, سکول والوں کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں نے سنانا ہے. رسول کی پہچان آپ نے کرانی ہے. اپنے گھروں میں اپنی عورتوں میں بیٹھ کے رسول کے ذکر چھوڑو. اللہ کی قسم برکت نہ ہو مجھ سے آگے کہنا کہ حضرت برکت نہیں ہوئی ہے. ارے جس گھر میں ذکر رسول چھڑ جائے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں. کہا جس تھا پہ جس جگہ پہ حضور کا ذکر ہو جائے. مسجد نبوی ہے, صحابہ بیٹھے, حضور اپنے حجرے میں ہے, جبریل آیا. آخری بات, جبریل آیا, حضور اللہ سلام دے گا. وعلیکم السلام. فرمایا اللہ خوش ہو رہا ہے. کس بات پہ؟ حضور آپ کے صحابہ مسجد میں بیٹھ کے کوئی عمل کر رہے ہیں, اللہ دھومے لگا, اللہ خوش ہو رہا ہے, فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا ہے. حضور اٹھے, جلدی جلدی مسجد میں آئے. فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اچھی بولو یار, کیا کر رہے ہیں؟ دو کام, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا, نبی پاک فرمایا قسم چکو. صحابہ قسم اٹھاؤ. نبی کے سامنے کیا صحابہ جھوٹ بول سکتے تھے؟ نہیں. اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے صحابہ جھوٹ بول سکتے تھے؟ نہیں. کہا صحابہ قسم اٹھاؤ. انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم ہے ہم یہی کام کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں تھا. فرمایا پھر مبارک ہو تمہیں, اللہ بھی راضی ہے, محمد بھی راضی ہے. اللہ ادھر خوش ہو رہا ہے, محمد ادھر راضی. مطلب اللہ اللہ کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے, رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں. میاں دونوں کی محبت پانا چاہتے ہو تو یہ ذکر خیر کو جاری کرو, اپنے گھروں میں درس قرآن جاری کرو. اللہ کی قسم ہے درس قرآن کی جگہ جب سے ٹی وی آیا, موبائل آیا, کمپیوٹر آیا, لیپ ٹاپ آیا, برکتیں گئی, محبتیں گئی, عزتیں گئی, سکون گیا. اگر یہ واپس لانی ہے تو قرآن کو گھر میں لاؤ. قدر قرآن دی رسی کی جانی ہے, دنیا دار نبی نے تو قدر قرآن دی جانن والے جاسد شہر میں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.